السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، باب نمبر 5 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پہلے سوال یہ لیتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو صلح ہوئی تھی اس کے نکات کیا تھے، شرائط کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج سے ہم نے انجینئر صاحب کا جو کتابچہ ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، اس کا یہ جو 5واں چیپٹر ہے اس کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ 5ویں چیپٹر کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکومت مل جانے کے بعد سے بتدریج امت پر کیسی ملوکیت مسلط ہوئی اور اس کا بھیانک نتیجہ کیا نکلا۔ ہم نے کہا تھا کہ اس کتابچے کے کل کتنے چیپٹرز ہیں؟ 6۔ 5واں چیپٹر بھی حضرت امیر معاویہ پہ لگا دیا۔ بیان کیا ہو رہا ہے؟ واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا میں اصل ذمہ دار کون ہے وہ ہم 6 چیپٹر میں جا کے بات کریں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو اس سے بہت پہلے گزر چکے۔ اب یہ چیپٹر جو ہے وہ 24 نمبر پیج سے شروع ہوتا ہے، 29 نمبر پیج تک جاتا ہے۔ کل ٹوٹل کتنے پیج ہیں؟ 32 اس کتابچے کے، یعنی 32 میں سے 29 پیج کس کے اوپر لگا دیے؟ امیر معاویہ۔ گویا یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر نہیں ہے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اس پورے کتابچے کو آپ پڑھ جائیں۔ صحیح بات یہ ہے، مرزا صاحب کا پورا تحصل یہ نظر آتا ہے کہ بھائی یزید کا تو شاید کوئی مسئلہ نہیں تھا، اصل مسئلہ تو معاویہ کا تھا۔ یہی تاثر دینے کی کوشش کی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ 32 پیجز کے اندر آپ نے 29 جو ہے وہ معاویہ کے اوپر لگا دی رضی اللہ عنہ، جو واقعہ کربلا سے بہت پہلے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ تو یہ بالکل ایک مطلب غلط تاثر ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ کہہ لیں کہ ایک بلیم گیم ہے جو آپ نے شروع کی ہوئی ہے۔ آپ واقعہ کربلا کے حقیقی پس منظر پر لکھ رہے تھے تو آپ چلیں 32 میں سے کوئی 30 صفحات آپ نہ صحیح کو 25 صفحات آپ یزید کے اوپر یا عبید اللہ بن زیاد کے اوپر یا ان گورنروں کے اوپر لگاتے جن کا چلیں کوئی براہ راست یا بالواسطہ کوئی تعلق بنتا تھا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ گویا کی کتابچہ بیسیکلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف چارج شیٹ ہے، یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5ویں چیپٹر کا آغاز انہوں نے صحیح بخاری کی ایک روایت سے کیا۔ اب اس میں کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تو شہادت ہو گئی، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حسن جو ان کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ، وہ خلیفہ بن گئے۔ تو اب اس وقت جو ہے وہ 2 سلطنتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف شام میں ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ حجاز میں ہے، مدینہ میں ہے جو حضرت حسن کے پاس ہے۔ اب یہ دونوں جو لشکر ہیں وہ آمنے سامنے ہوئی ہے، ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے۔ جب یہ لشکر آمنے سامنے ہوئی ہے تو صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ امیر معاویہ نے جو ان کے ساتھی تھے عمرو بن العاص، وہ بھی بڑے صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ، ان سے کہا کہ دیکھیں کہ حضرت حسن جو ہے نا بہت بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، تو اگر ہماری لڑائی ہو جاتی ہے حضرت حسن سے تو دونوں طرف مسلمان ہیں، کون مریں گے؟ مسلمان۔ جو بچے یتیم ہوں گے مسلمانوں کے ہوں گے، جو عورتیں بیوہ ہوں گی وہ بھی مسلمانوں کی ہوں گی، تو کیوں نہ ہم صلح کر لیں۔ یہ کس نے بات کہی؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی، یعنی وہ صلح کی طرف راغب تھے، وہ صلح چاہتے تھے۔ یہی بات اگر آپ دیکھیں نا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، اور صحیح بخاری کے شروع کے جو شارحین ہیں ان میں سے ابن بطال ہے، تو ابن بطال یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں امیر معاویہ کے کہ اذهبا الى هذا الرجل، حضرت امیر معاویہ نے 2 لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضرت حسن کے پاس، ٹھیک ہے، اور ان سے صلح کی بات کرو۔ یہ الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ صلح میں رغبت رکھتے تھے۔ اب صحیح بخاری میں آگے کے الفاظ ہیں کہ جب وہ 2 لوگ گئے ہیں حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت حسن کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ جی امیر معاویہ صلح کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت حسن نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم بنو عبد المطلب ہم نے جنگوں میں بڑا مال خرچ کیا، تو وہ ہمیں کون ادا کرے گا؟ جو پیسہ ہم نے لگا لیا۔ اب ظاہر بات ہے اتنا بڑا لشکر بھی جو لوگ آئے ہیں تو اس طرح سے تو پیڈ آرمیز نہیں ہوتی تھی، لیکن آپ کو ان کو کچھ نہ کچھ تو پے کرنا پڑتا تھا، تو یہ جو ہے یہ کون ادا کرے گا؟ تو اور ہمارے بہت سارے لوگ بھی ظاہری بات ہے کہ جنگوں کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم نہ
ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ بات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں صحیح بخاری کے اندر صلح کی جب بات ہو رہی ہے تو کیا چیز زیر بحث آ رہی ہے؟ مال، جو انہوں نے خرچ کیا کہ جی وہ مال ہمیں کون دے گا. وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان شرائط کے اوپر صلح ہوئی ہے، تو روایت تو واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی مطالبہ تھا، تو وہ کیا مطالبہ تھا کہ بھائی ہمارا جو خرچہ ہوا ہے وہ کون ادا کرے گا. یہ بات معاویہ سے پوچھ کے بتا دو رضی اللہ. تو جب وہ دونوں لوگ واپس آئے ہیں حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور وہ کہنے لگے کہ جی حضرت حسن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ ہمارا خرچہ کون دے گا. اس پہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے وہ میں ادا کر دیتا ہوں. اچھا یہ بات ہوئی ہے. باقی بریکٹوں میں جو مرضی آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے، بریکٹیں لگا کے آپ ترجمے میں جو مرضی اضافے کر دیں. وہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ جی یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، یہ میری طرف سے اضافہ کر دیں. پھر بعد میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بریکٹیں تو سارے لگاتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہیں پہ بریکٹ لگانا جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، کہیں پہ بریکٹ لگانا ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں. اچھا نیچے جو انہوں نے صلح کی شرائط مرزا صاحب نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر کے صلح کی جو شرائط بیان کی. اب 1 2 3 4 5 ہیں. اس کی سورسز کیا ہیں؟ الاستیاب، یہ ایک کتاب ہے کس کی؟ ابن عبد البر کی، تاریخ کی کتاب ہے. ابن عبد البر کیا ہے؟ بابا، ٹھیک. اس کے بعد الاصابہ، یہ بھی صحابہ کے اوپر ایک کتاب ہے ابن حجر کی، ابن حجر بابا. البدایہ والنہایہ، یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے ابن کثیر کی، یہ بھی بابا. فتح الباری بھی کیا ہے؟ کوئی حدیث کی کتاب تھوڑی ہے فتح الباری، 9ویں صدی ہجری میں لکھی جانے والی کتاب ہے. شرح حدیث کی کتاب ہے. شرح حدیث کی کتاب تو نہیں ہوتی، یہ بھی ابن حجر کی کتاب ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ساری تو بابوں کی کتاب ہیں، بابا نمبر 1، بابا نمبر 2، بابا نمبر 3، بابا نمبر 4، ٹھیک ہے. یہ آپ کے مصادر ہیں، اور اس سے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی ان شرائط کے اوپر صلح ہوئی تھی. اوپر ہیڈر آپ یہ چلا رہے ہیں کہ قرآن اور صرف صحیح حدیث. پہلے یہ شرائط یا تو قرآن سے ثابت کریں یا صحیح حدیث سے ثابت کریں. جب نہ قرآن سے ثابت ہو رہی ہیں یہ شرائط، نہ صحیح حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں، تو پھر تو آپ کا مقدمہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ کا مقدمہ تو بابوں سے ثابت ہے، تاریخی روایات سے ثابت ہے، اور تاریخ میں آپ خود کہتے ہیں رتب و یابس ہے، سب کچھ موجود ہے. حدیث میں جو چیز واضح ہو رہی ہے صحیح بخاری کی روایت میں، وہ تو صرف ایک شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مال. کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو خرچ ہو چکا ہے آپ ہمیں وہ واپس کریں، تو اس پہ صلح ہو سکتی. دوسری بات جو ہے کہ ایک اور شرط جو کہ ہمیں صحیح روایات سے ملتی ہے وہ فتح الباری میں. فتح الباری کو میں حوالہ نہیں بنا رہا، فتح الباری میں ابن حجر نے اس کی سند نقل کی ہے. ابن حجر یہ کہتے ہیں کہ بعض صحیح روایات سے یہ بھی ثابت ہے، جیسے ابن حجر یہ کہہ رہے ہیں کہ یعقوب بن سفیان نے صحیح سند کے ساتھ جو کہ زہری تک پہنچتی ہے. امام زہری بھی تابعین میں سے ہے نا، اب یہ تابعین ہی کا تو زمانہ تھا ایک طرح سے، ٹھیک ہے، صحابہ کے بعد تابعین تھے. اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حسن نے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو جو شرائط لکھ بھیجی تھیں ان میں ایک شرط تھی. وہ شرط کیا تھی؟ وہ شرط یہ تھی کہ آپ کی وفات کے بعد خلیفہ میں بنوں گا. ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی روایت میں کیا شرط ہے؟ کہ ہمارا خرچ. ایک اور صحیح سند سے کیا ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد کون خلیفہ بنے گا؟ حضرت حسن رضی اللہ. یہ شرط حضرت حسن نے لگائی. آگے وہی صحیح سند والی روایت یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ تک جب یہ شرط پہنچی ہے کہ آپ اس پہ صلح کر لیں ہم سے کہ آپ کی وفات کے بعد پھر میں خلیفہ بنوں گا، حضرت حسن نے یہ بات کی، تو حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا؟ ایک خالی کاغذ بھیج دیا، سٹیمپ لگا کے نا، اپنی مہر لگا کے ایک خالی کاغذ بھیج دیا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ حضرت حسن کو کہیں کہ جو لکھنا ہے نا اس پہ لکھ کے مجھے بھیج دیں. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ حضرت حسن نے پہلے تو یہ بات کہی کہ جی شرط میری طرف سے کیا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ میں بنوں گا، اور ایک وہ مال والی بات آ گئی. پھر جب حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا، ایک خالی کاغذ بھیج دیا اپنی مہر لگا کے کہ اس پہ لکھ دیں. اچھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہی تھا کہ یہی لکھیں گے، تو روایت میں کیا ہے کہ حضرت حسن نے کیا کیا،
فاشترط الحسن اضعاف ما كان سالا اولا، تو حضرت حسن نے پہلے جو بات کی تھی نا تو انہوں نے پھر کہا کہ اب اگر خالی پیپر دے دیا ہے جیسے بلینک چیک کہیں تو انہوں نے اپنی مرضی سے پھر کیا کی، شرائط ڈال دی. اب انہوں نے جب یہ شرائط ڈال دی، یہ معاملہ طے ہو گیا، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے ان شرائط سے انکار کر دیا. کون سی شرائط سے؟ یہ جو بعد میں لکھی گئی. حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ بھائی پہلی مرتبہ جو حضرت حسن کی طرف سے شرائط آئی تھی وہ مجھے قبول ہے، اور میں نے جو خالی پیپر بھیجا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ شرائط آپ اس پہ لکھ کے بھیج دیں تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوں. اچھا، اور امیر معاویہ اس پہ کھڑے رہے، انہوں نے خرچہ بھی پورا دیا، ٹھیک ہے، صحیح روایات سے ثابت ہے. اور دوسرا وہ اس بات پہ بھی کھڑے رہے کہ میرے بعد خلیفہ حضرت حسن بنیں گے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کیا ہوئی؟ پہلی شہادت ہو گئی. اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں ایک علیحدہ سے ایپیسوڈ میں، وہ شہادت کیسی ہوئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ. تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت حضرت حسن موجود ہی نہیں تھے، تو یہ دوسری جو شرط تھی وہ زیر بحث ہی نہیں آ رہی تھی. ہاں کچھ اور شرائط جو حضرت حسن نے لگائیں، بعد میں لگائیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ان شرائط کو پورا نہیں کیا. اب مرزا صاحب اس بات کو اٹھاتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے خیانت کی ہے، لیکن بیسیکلی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے معاہدے کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ جو شرائط حضرت حسن نے لگائی ہیں وہ میں پوری کر رہا ہوں، جب میں نے پیپر بھیج دیا کہ آپ اس پہ لکھ کے دے دیں تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے کچھ شرائط اور ایڈ کر کے میری طرف وہ بھیج دیا، ٹھیک ہے میری مہر اس پہ لگی ہوئی تھی تو وہ میں پوری نہیں کرنے والا. وہ کیا تھی وہ ہم تک صحیح روایات سے نہیں پہنچتی. تو یہ کل معاملہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بنیادی شرائط تھی معاہدے کی وہ حضرت امیر معاویہ نے پوری کی ہے، جو بعد میں لگائی گئی اس کی انہوں نے تعویل کر لی کہ یہ میرے ذمہ پورا کرنا بنتا نہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے گفتگو کے اندر یہ کہا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی پہلے شہادت ہوگی، تو ان کی شہادت اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا، تو یہ زہر کس نے دیا یا کیا معاملہ تھا؟ اس حوالے سے بھی ذرا گائیڈ فرمائیں. جی انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں.